أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، ابھی جو آیت تلاوت کی گئی اللہ رب ذوالجلال اس میں ایک اہم پیغام امت کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر سبق یہ ہے کہ جب دنیا میں جاؤ، زندگی گزارو، تو من چاہی زندگی کو چھوڑ کر کے رب چاہی زندگی کو اختیار کرو۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق جس کا نام بشر تھا، اس منافق اور ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، انبن ہو گئی، اب میں تو ہو گئی، اور لڑائی حد سے زیادہ بڑھ گئی، اس کی آگ شعلہ مار کر کے بڑھ گئی، یعنی بہت بڑی مقدار میں ان دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ اب یہ ایسی لڑائی تھی کہ جب تک ان کے درمیان کوئی آدمی فیصلہ نہیں کرتا تب تک ان کے درمیان صلح ناممکن تھی۔ ایسا سمجھے بڑے پیمانے پہ لڑائی ہو گئی ان کے اندر۔ اب دونوں نے مل کر یہ طے کیا کہ اب ہم لڑائی کو ختم کریں۔ ختم کرنے کے لیے کریں گے کیا؟ ہم کسی کے پاس جائیں گے، اپنی بات رکھیں گے، جس کے حق میں فیصلہ ہوگا ہم اس کو مان لیں گے۔ ایک منافق تھا جس کا نام بشر، ایک یہودی تھا۔ اب یہودی نے کہا چلو اب ہم اپنا فیصلہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیں۔ یہ منافق جو بظاہر اسلام لوگوں کو دکھاتا تھا، لیکن دل کے اندر اسلام کے باب میں غلط فہمیاں تھیں اس کے اندر۔ یہ انکار کر دیا، نہیں میں محمد الرسول اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، بظاہر مسلمان ہے۔ دیکھیں عجیب معاملہ ہے، یہودی تیار ہے کہ ہم کرائیں گے فیصلہ تو آقا کے پاس کرائیں گے، محمد الرسول اللہ کے پاس جا کر کے کرائیں گے، لیکن ظاہر میں مسلمان، دل کے اندر نفاق یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم محمد کے پاس نہیں جائیں گے، چونکہ اسے معلوم تھا کہ میں حق پر نہیں ہوں، محمد فیصلہ کریں گے تو انصاف پر مبنی ہوگا، اگر جائیں گے تو فیصلہ یہودی کے حق میں ہوگا، مجھے ہار ہوگی، میری شکست ہوگی تو میں نہیں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد گفتگو ہوتی رہی، آخر دونوں نے مل کر یہ طے کر لیا کہ ہاں اب ٹھیک ہے جائیں گے محمد ہی کے پاس۔ اب دونوں اپنی بات لے کر کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کی۔ تحقیق کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فیصلہ سنا دیا کہ یہودی حق پر ہے، یعنی یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ چونکہ یہ منافق ہی ہے، اسے اطمینان نہیں ہوا، جیسے ہی باہر سے نکلا دربار نبوی سے، اس نے سوچا کسی طرح اسے بہلا کر کے اسے عمر کے پاس لے جائیں۔ اس کے دل کے اندر، منافق کے دل کے اندر یہ بات تھی، عمر یہودی کو دیکھیں گے تو آگ بگولا ہو جائیں گے، کیونکہ عمر اسلام کی طرف سپورٹ کرنے والا ہے، یہودی کو دیکھیں گے تو اسے ڈانٹ دیں گے، پھر فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا، چونکہ بظاہر میں مسلمان ہوں۔ اسے پتہ نہیں کہ کس عمر کے پاس جا رہا ہے۔ عمر کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے وہ طاقت رکھی ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا، انبیاء علیہ السلام کی شخصیت میں دو شخصیت، انبیاء علیہ السلام کے شخصیتوں میں سے ایک شخصیت، صحابہ کی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت بہت زیادہ جلال والی تھی۔ انبیاء میں حضرت موسیٰ، فوراً بہت زیادہ جلد غصہ آتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر کوئی حق کے خلاف کام کر لیتا۔ صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور ان کا روب اتنا تھا، ایک مرتبہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے تو ایک چھوٹی کھیلتی ہوئی بچی آئی پیارے آقا کے پاس آ کر کے کہنے لگی، یا رسول اللہ میں نے ایک منت مانی ہے۔ چھوٹی سی بچی، پوچھا بتانا کیا ہے؟
تو بچی کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ آپ صحیح سالم واپس آ جائیں غزوے سے تو میں آپ کے بارے میں کچھ اشعار پڑھ کر کے ترانے کے طور پر پھر دف بجاؤں گی۔ دف اس زمانے کا ایک یہ تھا جس طرح ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، طبل وغیرہ بجایا جاتا ہے، اس طرح ایک انداز کا اس زمانے میں بجایا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے منت مانی تھی تو تیرے لیے ٹھیک ہے، تو دف بجانا شروع کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کچھ اشعار پڑھ کے گنگنا رہی تھی۔ اتنے میں ایسا ہوا کہ ابو بکر آئے، یہ بجا رہی ہے، پھر حضرت علی آئے، یہ بجا رہی ہے، پھر حضرت عثمان آئے، یہ اس وقت بجا رہی ہے۔ اب دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے رضی اللہ عنہم اجمعین، تو اس بچی نے اب اپنے ان چیزوں کو پھینک کر کے سیدھا بھاگنا شروع کر دیا۔ اتنی ہیبت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اس موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما یلقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک غیر فجک۔ عمر سن لے، تیرے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، تیرے جسم کے اندر اتنا روب ہے، انسان کو تو چھوڑ دے، اگر تیرے راستے میں شیطان بھی آ جائے، دور سے دیکھ لے کہ اس راستے میں عمر کھڑا ہے، تو شیطان بھی مجبوراً اپنے راستے کو چینج کر کے بھاگتا چلے گا۔ اتنا دبدبہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر طاقت رکھی تھی، دبدبہ رکھا تھا۔ یہ بات حق ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ہر دنیا کی ہر چیز کو اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، ہر چیز اس کے تابع بن جاتی ہے۔ مصر کے اندر ایک دریا ہے، دریائے نیل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو وہاں کا گورنر بنایا تھا۔ وہاں ایک رسم تھا، ایک مہینہ آتا ہے ماہ بؤونہ، جس طرح ہم جنوری، فروری، مارچ ہمارے یہاں اس طرح قبطیوں کے یہاں بھی ایک مہینے آتے تھے سال بھر کے، ان کے الگ نام تھے۔ جب یہ مہینہ آتا بئر بؤونہ، اس کی 12 تاریخ کو ان لوگوں کا رواج تھا کہ اس دریا کے اندر ایک کنواری لڑکی کو لے کر آتے، جاتے کسی گھر میں تلاش کرتے، ان کے ماں باپ کو مناتے، پھر وہاں سے کنواری لڑکی کو لے آتے، اسے پھر سجاتے، کپڑے وغیرہ پہناتے، زیورات سے اسے آراستہ کر کے پھر اسے لگ جا کر کے دریا میں ڈالتے۔ تو ان کا رواج یہ اور عقیدہ بن چکا تھا کہ اس کے بعد وہ دریا اپنے پانی کو بہاتا۔ جب اسلام وہاں آیا تو وہاں کے لوگ، چند لوگ آئے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کے کہنے لگے ہمارا یہ طریقہ رہا ہے، یہ رواج رہا ہے، اس مہینے کی 12 تاریخ کو ہم ایک کنواری لڑکی کو لے جا کر کے اس میں ڈال دیں تو تب یہ اپنے پانی کو بہاتا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ یہ سن کر کے برہم ہو گئے، یہ رواج غلط ہے، یہ تمہارا عقیدہ باطل ہے، اسلام تمام رواجوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، برقرار رکھنے کے لیے نہیں آیا۔ پھر چٹھی اٹھائی، پرچی اٹھائی، لکھا، امیر المؤمنین کے پاس خط بھیجا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہاں کا سسٹم اور ماحول ایسا ہے کہ یہاں کے فلاں مہینے کی تاریخ کو جب تک ایک کنواری لڑکی کو اس دریا میں نہ ڈال دیں تب تک یہ دریا اپنے پانی کو بہانے نہیں دیتا، یعنی اپنا پانی نہیں بہاتا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا عمر بن العاص تم نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن میں ایک تحریر بھیج رہا ہوں، جب یہ تحریر تمہارے پاس چلی جائے تو تم اس کو دریائے نیل کے اندر ڈال دینا۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک چٹھی لکھی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے نام، وہ چٹھی پہنچی ان تک۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اس چٹھی کو پڑھا، پڑھنے کے بعد لے جا کر کے اسے دریائے نیل کے اندر ڈال دیا۔ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ان لوگوں نے 3 مہینے تک کچھ نہیں کیا تھا۔ ان کے حساب سے مہینوں کے نام آتے ہیں بئر بؤونہ، بئر ابیب، بئر مصری، ایک مہینے کے نام ہیں۔ انتظار کرتے رہے یہ دریا اب پانی بہائے گا، اب پانی بہائے گا، اب پانی بہائے گا، لیکن بہانے کا نام نہیں۔ 3 مہینے اب وہاں کے لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم اس کو چھوڑ کر کے کوچ کریں گے یہاں سے، اب ہمیں رہنا نہیں ہے، جب پانی نہیں ہے تو ہم رہ کر کے کیا کریں۔
اس کے بعد انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا، پھر حضرت عمر نے انہی خط واپس بھیجا۔ اب حضرت عمر بن عاص اسے پڑھ کر کے دریا میں ڈال رہے ہیں، شام میں ڈالا تھا، صبح میں جب دیکھا تو 16 ہاتھ پانی بہنا شروع ہو چکا۔ ڈالنے سے پہلے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پرچے کو پڑھا تھا کہ اس کے اندر لکھا تھا، اے دریا نیل، یہ امیر المومنین عمر بن خطاب کے نام سے تیرے نام ہے۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے تو چل رہا ہے تو تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تو بہنا چھوڑ دے، تیرا جاری ہونا ہمارے لیے کوئی مفید نہیں۔ اگر تو اپنی مرضی سے چل رہا ہے، ہاں اگر تجھے واحد قہار کی ذات چلا رہی ہے تو ہم اسی سے درخواست کرتے ہیں، اسی سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے چلا کر کے بتائے۔ بس اتنی بات اس کے اندر تھی۔ رات میں ڈالا، صبح میں پانی موجوں کو مارتا ہوا بہنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے تابع ہو جاتا ہے اللہ ساری چیزوں کو اس کے قدموں میں لے کر کے ڈالتی ہے۔ انسان تو انسان کی دور کی بات، ایسی مخلوق جو بول نہیں سکتی وہ بھی اس کے تابع بن جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ کے ہو کر کے دکھائیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، کئی واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ شیر راستے میں بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کا قافلہ آ رہا تھا، لوگ ڈر رہے ہیں سامنے جانے کے لیے۔ پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ شیر بیٹھا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے، باپ جیسا بیٹا ویسا ہوتا ہے۔ باپ کی طاقت یہ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم جس راستے سے جاؤ وہاں سے شیطان بھی نہیں گزر سکتا۔ بیٹے کی طاقت دیکھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے شیر کے پاس، جا کر کے اس کے کان کو مروڑا، کچھ کان میں کہا اس کے، تو اللہ کی مخلوق ہو کر اللہ کی ایک دوسری مخلوق کو تکلیف دیتا ہے۔ کان مروڑ کر کے اس کا چھوڑ دیا۔ پھر لکھا ہے کتابوں کے اندر، جیسے حضرت عبداللہ ادھر کو رخ ہوا ان کا، شیر دم ہلاتا ہوا اپنے راستہ اختیار کر گیا۔ ہماری حالت ہے شیروں کے پاس جانے کی، شیر کو دیکھ لیں تو سامنے سے گیلا، ساری چیزیں بھیگ جاتی ہیں ہماری۔ اگر دور سے دیکھ لیں تو کیا مجال کہ اس کے سامنے جا کر کے بات کریں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ہر چیز کو اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا وہ دریا بھی بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اتنی طاقت، تو اب یہ یہودی اور وہ منافق دونوں آ رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دربار میں آئے۔ جیسے حضرت عمر آئے تو فوراً یہودی اٹھ کر کے کہنے لگا، اے عمر بن خطاب، ہم محمد کے پاس سے آ رہے ہیں، محمد نے فیصلہ سنایا میرے حق میں، لیکن اسے اطمینان نہیں ہوا، یہ آپ کے پاس آیا ہے۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، پھر تلوار لے کر آئے، پھر اس کی گردن کو ایک ہی بار میں اڑا دیا اور کہا، جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں، میں اس کا اسی طرح فیصلہ کرتا ہوں۔ پھر اب ان لوگوں نے شور مچانا شروع کیا، منافقین نے۔ کیوں؟ کیونکہ بظاہر میں تو مسلمان نظر آتا تھا، لیکن حقیقت میں دل کے اندر اس کے نفاق تھا۔ اب اس کے لوگوں نے کہا، عمر بن خطاب نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا، کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ تو فوراً اللہ رب ذوالجلال نے حضرت عمر بن خطاب کی حمایت میں ان آیتوں کا نزول کیا کہ عمر، میرا بندہ ناحق کسی کو قتل نہیں کیا ہے، یہ تو منافق تھا۔ شیطان کے پاس ان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ اسلام ان کے پاس آیا ہوا ہے، قرآن ان کے پاس موجود ہے، میرے نبی کی تعلیمات ان کے پاس موجود ہیں، لیکن یہ فیصلہ کرانے کے لیے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں۔ چونکہ وہ منافق کا تصور یہ تھا، وہ منافق کی تمنا یہ تھی کہ میں فیصلہ محمد سے نہیں کراؤں گا، کعب بن اشرف جو اس وقت یہودیوں کا سردار تھا اس کے پاس کرانے جاؤں گا۔ وہ تو یہودیوں کا سردار ہے، شیطانوں کا شیطان ہے، ہر طرف اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے میں کبھی بھی اس نے کسر کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو اللہ نے ان آیتوں کا نزول کیا ہے، ایک طرف حضرت عمر کی برات، دوسری طرف اس شیطان مکار بشر کے منافق کے بارے میں، تیسری طرف امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس کسی معاملے میں شریعت کی طرف سے فیصلہ ہو جائے تو پھر منمانی نہیں کرنی چاہیے۔ منمانی کسے کہتے ہیں؟
رب چاہی زندگی اختیار کرنی ہے. رب چاہی زندگی کیا ہے؟ من یطیع اللہ والرسول، جو اللہ کسی چیز کا کرنے کا آرڈر دے اس پر چلنا. جو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی باتیں ہیں جو بتلاتی ہے ہماری شریعت، اس طرح کرے تو اس پر چلنے کا نام ہے رب چاہی زندگی. ذرا اللہ سے پوچھیں، اے اللہ دنیا میں تو ہمیں انعام ملتا ہے، کسی کام کو کروں میں مجھے یہ انعام ہے، فلاں کام کروں یہ انعام، فلاں مزدوری کروں یہ انعام، فلاں کاروبار کے اندر شامل ہو جاؤں تو مالک مجھے یہ انعام دیتا ہے. ذرا ہم پوچھیں اللہ سے، اے اللہ اگر میں من چاہی زندگی کو چھوڑ دوں، رب چاہی زندگی اختیار کر لوں، تیرے نبی کی مان کر چلوں، تو بتانا ذرا مجھے تو کیا عطا کرے گا؟ تو خود اللہ کہتا ہے من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میرے بندے جب تو نے سوال کر ہی لیا ہے تو اب مجھ سے پوچھ. جواب اس کا یہ ہے اگر تیری زندگی کے اندر تیری زندگی رب چاہی زندگی کے مطابق ہو جائے تو میں تجھے وہ انعام دوں گا جو میں نے انبیاء کو دیا تھا، جو میں نے صدیقین کو عطا کیا تھا، جو میں نے شہداء کو عطا کیا تھا، اور میں نے جو صالحین کو عطا کیا تھا. ان کے زمرے میں ترا شمار عطا کروں گا. اس سے بڑی بات ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمارا عشر کفار کے زمرے میں نہیں، یہود و نصارا کے زمرے میں نہیں، کافروں اور مشرکین کے زمرے میں نہیں، بلکہ وہ انعام اللہ اس انعام سے ہمیں نوازنا چاہتا ہے جس انعام سے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو نوازا تھا. جن آیتوں کا پیغام یہی ہے کہ اپنی زندگی کو حقیقی طور پر اسلام کے مطابق ڈھالیں، من مانی زندگی کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہم دنیا کے اندر تابع ہیں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے. کافر ہی ہیں، ان کی زندگی منمانی ہوتی رہی، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. پیارے آقا کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مسلمان کے لیے تو قید خانہ ہے، یہاں پر قید ہے مسلمانوں کو. کافر کے لیے جنت، جو چاہے کرے، زنا کرے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، جو من میں آیا کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن مسلمان ان چیزوں کو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک ذات کا پابند ہے، ایک ذات کے تابع ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے تابع ہے. اسے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی چلانا ہوگا. جو آدمی اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اللہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے میرے محبوب کیا تم نے دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا؟ اللہ کہہ رہا ہے جو بندہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے گویا کہ وہ یہ مان کر چلتا ہے کہ میرا اللہ میرے نفسانی خواہشات ہے. نعوذ باللہ، اللہ خود کہہ رہا ہے. تو ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے. اللہ رب ذوالجلال نے ان آیتوں کے اندر یہی پیغام دیا ہے کہ اے میرے بندو من مانی زندگی کو چھوڑ دو اور رب چاہی زندگی کو اختیار کرو. اللہ تمہیں وہ انعام دے گا جو تمہاری نہ آنکھوں نے دیکھا ہے اور نہ تمہاری کانوں نے سنا ہوگا. تو آیت کا پیغام اپنی زندگی کے اندر اگر ٹٹولے، ہم نے کتنے احکامات ایسے ہیں جو جن سے روگردانی کر رہے ہیں، اللہ کے کتنے احکام ہیں موڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی اللہ رب ذوالجلال وہ واحد قہار کی ذات ہونے کے باوجود اللہ ہم پر ہر دن ہمیں اچھی اچھی نعمتیں کھلا رہا ہے. حق تو یہ تھا، دیکھیں گھر کے اندر اگر کوئی باپ کسی بیٹے سے ناراض ہو جائے، بیٹا نالائق، بدتمیز، نکما ہو جائے، بیٹے کی فرمائش باپ پوری نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ نالائق ہے، میرا نافرمان ہے، مجھے کیا حق بنتا ہے کہ میں اس پر خرچ کروں. جب باپ کا یہ حال ہے تو اللہ رب ذوالجلال کیسا ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں بھوکا مار دینا چاہیے تھا ہم کو. لیکن پھر بھی اس کے احسانات دیکھیں، دن بدن ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے، پھر بھی اس کے باوجود اللہ رب ذوالجلال کی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اللہ کہتا ہے وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. میرے بندو یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں نعمتوں پہ نعمتیں دیتے جا رہا ہوں، نعمتوں پہ نعمتیں دیتے جا رہا ہوں، یہ نہ سمجھو. وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. جب میں کسی کو پکڑنے پہ آتا ہوں فوری اس کی گرفت نہیں کرتا، دھیرے دھیرے. أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، دھیرے دھیرے پکڑتا ہوں. جب میری پکڑ آ جاتی ہے تو کوئی ذات ایسی نہیں کہ میرے چنگل سے اس کو چھڑا سکے. تو میرے بھائیوں، ان آیات کا پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سے من مانی زندگی کو چھوڑ دیں، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا چھوڑ دیں. اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، رب چاہی زندگی کو اختیار کریں. اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو تادم حیات رب چاہی زندگی پر چلنا نصیب فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.